کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور شک کی گنجائش ہو بھی کیوں؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگران ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لے، اس میں تغیر و تبدیلی کس طرح واقع ہو سکتی ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود قرآن پاک آج بھی بالکل جس حالت میں نازل ہوا تھا بالکل اسی حالت میں ہے۔ اس کی کسی آیت میں، سورت میں، رکوع میں، حتیٰ کہ ایک حرف میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، جبکہ جو باقی کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ ان میں بہت سارا تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے اس میں کیا تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن پاک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ تو دوسری چیز، قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جب ہم ایک کتاب کو ایک بار پڑھتے ہیں اور دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو بار بار پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں علم کے خزانے اس سے ملتے جاتے ہیں۔ ہر بار ہمیں ایک نیا سکون، ایک نئی جو ہے خوشی ملتی ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھتے ہیں ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے معنی و مطالب، تفاسیر کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے یہ قرآن پاک ہے، اس لیے اس کی عظمت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں اللہ اکبر، جب ہم کو پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو ہمیں بہت سکون حاصل ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جب ہم کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو پھر ہمیں اور سکون نصیب ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات معلوم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ہمیں قرآن پاک کو کسی عالم دین سے پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس جیسی کتاب کوئی دنیا میں جناب نہ پہلے آئی ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے، اور اس کو عام کتابوں کے ساتھ ایسی ہے، مثال ہے جیسا کہ خالق اور مخلوق، کہ مخلوق کے ساتھ خالق جو ہے وہ بہت بلند ترین ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتی ہے وہ بہت پست ہوتی ہے، ان کا کوئی مقابلہ، کوئی ہمسری، کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ منبع علم و نور ہے، اس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ اگر ہم عرب کا معاشرہ دیکھیں تو بہت ساری برائیاں اس میں پائی جاتی تھیں، پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور قرآن پاک کی تعلیمات ہی ہیں جن کے ذریعے وہ جو معاشرہ تھا وہ ایسا معاشرہ بنا کہ لوگوں نے اس کو کاپی کیا، اس کو ماڈل بنایا اور اس کی وجہ سے ترقیاں کی۔ تو میرے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے۔ تو عزت کا جو معیار ہے مسلمان کے لیے وہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں تو جو دن ہم نے دیکھے ہیں، جو ذلتیں ہم نے برداشت کی ہیں، یہ ہمیں نہ دیکھنی پڑے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ قرآن پاک کو خود پڑھیں